آج جمعہ کا دن ہے اور 15 اگست بھی ہے۔ 15 اگست کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جب جب یہ تاریخ آتی ہے تو ہم اپنی آزادی کا جشن مناتے ہیں۔ 15 اگست کو ہمارا ملک آزاد ہوا۔ آج بھارت کا شہر شہر، قصبہ قصبہ، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، ہر جگہ خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کہیں پتنگیں اڑا کر اپنی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے تو کہیں رقص و سرور کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں۔ اور آج الحمدللہ جمعہ کا دن ہے۔ ہندوستان کی لاکھوں مساجد میں مسلمانان ہند جمعہ کا فرض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آزادی کے لیے سجدہ شکر ادا کر کے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ میرے دیش باسیوں، ایک بات یاد رکھیں، یہ آزادی کسی تحفے کا نام نہیں ہے کہ ہمیں کسی نے تحفہ دے دیا ہو اور ہم اس کو اپنی آزادی سمجھ رہے ہیں۔ بلکہ یہ قربانیوں کا صلہ ہے اور قربانیوں کا ہمارے اوپر قرض ہے، اور وہ قرض یہ ہے کہ اس ملک کی خاطر جو لاکھوں بھارتیوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے اور جو شہید ہو گئے ہیں، اپنے خون کو اس مٹی میں ملا دیا ہے، ان کے خون کا قرض یہ ہم سب پر واجب ہے کہ اپنے ملک کے لیے ہمارے اندر بھی وہی جذبہ اور وہی محبت ہونی چاہیے۔ پتنگیں اڑا کر جشن کا اظہار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جیسا جس کو جو لگ رہا ہے، جو رقص و سرور کی محفلیں سجا رہے ہیں وہ ان کا حق ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں اس آزادی کے تعلق سے ہمیں جاننا ہوگا کہ یہ کس بات کی آزادی ہمیں ملی۔ اس وقت کو یاد کرو جب تن کے گورے اور من کے کالوں نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر ہمارے ملک بھارت میں اپنی حکومت قائم کی، زبردستی کی حکومت چلائی جا رہی تھی، اور بھارت میں رہنے اور بسنے والوں کے لیے ہندوستان کی زمین کو تنگ کر دیا گیا تھا۔ آپ ان تاریخوں کو یاد کرو، ظلم کی انتہا اتنی کہ ہندوستان کا آسمان لرز رہا تھا، زمین تھر تھر کانپ رہی تھی، لاکھوں زندگیاں سسک رہی تھی۔ یاد کرو ان بیٹیوں کو جنہوں نے اپنی عزت کی خاطر اپنی جانیں دے دی۔ یاد کرو ان ماؤں کو جنہوں نے اپنے جوان بچوں کے جنازوں پر آنسو نہ بہا سکی، صرف اس لیے کہ دشمن ہمارے روتے ہوئے کو دیکھ کر، دشمن ہمارا آنکھوں میں آنسوؤں کا بہنا دیکھ کر خوش نہ ہو جائے، اس لیے اپنے جوان بچوں کے جنازوں پر صبر کے ساتھ رہی اور اس بات کا اعلان کر دیا کہ اگر ہمارے لیے اللہ نے اور بھی اگر بیٹے دیے ہوتے تو ہم اپنے بیٹوں کو بھی اور خود کو بھی اپنے بھارت کی عزت پر قربان کر دیتے۔ یاد کرو ان جوانوں کو، ان مجاہدوں کو، جو لاکھوں مجاہدین نے دشمن کی گولیوں کے سامنے اپنے سینے تان کر کھڑے ہو گئے تھے اور اس بات کا پیغام دے دیا تھا، دشمن کو یہ بتا دیا تھا کہ ہم تیری طاقت سے ڈرنے والے نہیں ہیں،
ہم اپنے ملک کے پرچم کے لیے، ہم اپنے ملک کے رہنے بسنے والوں کی عزت و آبرو کے لیے، ہم اپنی ماؤں بہنوں کی عزتوں کے لیے، اپنے ملک بھارت کے لیے اپنی جانوں کو تو قربان کر سکتے ہیں، لیکن ملک بھارت کی آبرو پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے اندر بھی یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے، لیکن وہ وقت گزر گیا سو گزر گیا۔ دشمن نے طاقت کے بلبوتے پر بھارت کے رہنے بسنے والوں کو پریشان کیا، ان پر ظلم کیا، لیکن آج کچھ طاقتیں ایسی بھی ہیں، وہ کھلا دشمن تھا لیکن چھپی ہوئی طاقتیں ہمارے ملک میں ایسی بھی ہیں جو آج بھی بھارت میں رہنے اور بسنے والے لوگوں کو پریشان کر رہی ہیں، ان کی غربت کو دیکھ کر مسکرا رہی ہیں، نفرتوں کا ماحول پیدا کر رہی ہیں۔ یاد رکھو، جب کسی خاندان میں آپس میں دو بھائی لڑتے ہیں تو وہ خاندان مضبوط نہیں رہتا، بلکہ وہ خاندان کمزور بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے ملک میں جو نفرتوں کا ماحول چلایا جا رہا ہے، غریبوں کی غربت پر ان کی غریبی کو دیکھ کر خوش ہو رہی ہیں وہ طاقتیں، میرے بھائیوں، آج اس بات کا عہد کرو کہ ہم ان نفرتوں کو مٹا دیں گے اور آپس میں محبتیں قائم کریں گے۔ اپنی علم سے، اپنی تعلیم سے، اپنی محنت سے، اپنے کردار سے، اپنے اتفاق و اتحاد سے اس بات کا عہد کر لیں کہ ہم دنیا کو یہ بتا دیں گے اور دنیا کے سامنے اپنے ملک بھارت کو ایک مضبوط بنا کر کھڑا کریں گے اور یہ ثابت کر دیں گے کہ ہم کسی سے دبنے والے نہیں ہیں اور نہ کسی طاقت کے آگے جھکنے والے ہیں۔ آج آپ دیکھیں، اس یوم آزادی کے موقع پر جہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اپنے اپنے انداز میں، کوئی اچھے کھانے پکاتا ہے، کوئی رقص و سرور کی محفلیں سجاتا ہے، کوئی پتنگیں اڑاتا ہے، ہر طرح سے دوڑ بھاگ کر خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، اب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لیکن ایسے بھی بہت سارے لوگ ہمارے ملک میں موجود ہیں کہ آج کے دن بھی وہ دو روٹی تلاش کرنے کے لیے چوک پر جا کر مزدوری تلاش کرتے ہیں اور اس بات کی فکر میں رہتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارے بچوں کی بھوک مٹ جائے۔ ان کی دو روٹی کے لیے آج کے دن بھی وہ خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے۔ دل چاہتا ہے کہ ہم بھی خوشی کا اظہار کریں، دل چاہتا ہے کہ ہم بھی وقت نکالیں اپنے بچوں کے ساتھ، اچھے کھانے کھائیں، لیکن ان کی مجبوری، ان کی غریبی انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ آج کے دن بھی بیچارے مزدوری تلاش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ خود کو خوش رکھنا چاہتے ہو اور اپنے ملک بھارت کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہو، ملک کو مضبوط بنانا چاہتے ہو، تو نفرتوں کو مٹاؤ اور غربت کا خاتمہ کرو۔ اور غربت کا خاتمہ کرنے کا یہ بہتر طریقہ ہے کہ ہر شخص اپنے پڑوس میں اس بات پر نگاہ ڈالے کہ میرے پڑوس کی کیا حالت ہے، اور اپنے پڑوس کی کمزوری پر، اپنے پڑوس کی غربت پر ہم ہنسیں نہیں، اس کی مذاق نہ بنائیں اس کی غربت کا، بلکہ اس کا ساتھ دیں۔ تو جب ہم ہندوستان سے غربت کا خاتمہ کر دیں گے، نفرت کو مٹا ڈالیں گے، اور ہم اس طرح سے ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح بن کر جب مضبوط ہو جائیں گے تو دنیا کو ہمارا یہ پیغام ہوگا، دنیا کے سامنے ہماری یہ للکار ہوگی اور یہ اعلان ہوگا ان دشمن طاقتوں کے لیے کہ جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا، لیکن سنو ملک بھارت کے دشمنوں، اگر اب تم نے ملک بھارت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو ہم ان آنکھوں کو نکال دیں گے۔ اگر غلط نگاہوں سے بھارت کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تو ہم ان آنکھوں کو پھوڑ دیں گے، اور یہ سمجھ لو کہ ہم اب ہر طرح سے مضبوط ہیں، ہم ایک ہیں، ہم میں اتحاد ہے، اتفاق ہے، اور آپس میں ہم جتنے بھی مذاہب کے لوگ رہتے اور بستے ہیں، جتنی بھی قومیں، جتنی بھی برادریاں ہم ملک میں رہتے ہیں، ہم 72 برادریاں یا 72 قومیں نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنے ملک کی خاطر ہم ایک جان ہیں اور ایک ہیں، اور ہم سب میں اتفاق اور مضبوط
کھڑے ہیں، اے دشمنوں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو میرے بھائیوں، اس بات کا عہد کرو کہ اگر ضرورت پڑتی ہے ہمارے ملک بھارت کے لیے تو ہم اپنی جانوں کو عزیز نہیں سمجھیں گے، بلکہ اپنے ملک بھارت کی عزت و آبرو کے لیے، اپنے ملک کے پرچم کے لیے ہم اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہم قربان ہو جائیں گے اپنے ملک پر۔ یہ ملک سے محبت رکھنا یہ ایمان ہے اور یہ اسلام کا حصہ ہے۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو، جہاں رہتے ہو، جو تمہاری زمین ہے، جو تمہارا ملک ہے، اپنے ملک سے محبت رکھو، اور یہ محبت صرف دکھاوے کی نہ ہو بلکہ قربانی کا نام محبت ہے، اپنی زمین پر مر مٹنے کا نام محبت ہے۔ تو یہ جذبہ پیدا کرو کہ ہم اپنے پرچم کے لیے، اپنے ملک کے رہنے اور بسنے والوں کی آبرو اور عزت کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن ملک بھارت میں رہنے اور بسنے والوں کی عزت و آبرو پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔